نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, guys, I welcome you all on board and we'll start our today's session with a usual quick recap of our previous class. In our last lecture, we studied about work breakdown structure. Before I move ahead, I would like to say a few things. آج کا لیکچر اور جو نیکسٹ لیکچر ہے اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ فار یو گائز. اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ریپیٹیشن بھی ملے گی اور بہت ساری چیزیں آپ کو ریڈنڈنٹ بھی لگیں گی. یو ول فیل لائک کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, یا آج کا لیکچر جو ہم اس کو دوسرے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا. لیکن دیر آر فیو ایسپیکٹس آف ڈوئنگ سو. ایک تو یہ آج کا جو ریکیپ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے پروجیکٹ اسکیجولنگ, میں اس کو بھی ڈوئل اس کو ریپیٹیشن میں لے کر جاؤں گا. ریزن یہ ہے کہ آپ کے اگر فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو آگے آپ کے کانسیپٹس پروجیکٹ مینجمنٹ, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے. سو ویل کوئکلی سی کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ہم نے کس طرح دیکھا تھا, اور وہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر آگے ہمارے پروجیکٹ اسکیجولنگ میں ہمیں کس طریقے سے ہیلپ کرے گا. سو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر از سیٹ آف ایکٹیویٹیز ٹو ڈو. ہم نے کل بات کی تھی کہ ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے آپ کی, ٹو ڈو ٹاسک آپ کے ایکشن آئٹمز ہوتے ہیں. وہ ایکشن آئٹم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو فردر ایلیبریٹ کر سکیں کہ کون سا ایکشن آئٹم ہے. کہ مسٹر ایکس وائی زی از ڈیو آن سینڈنگ ہز رپورٹ آن ایکس وائی زی پروجیکٹ آن 15th May ایگزامپل. یا آپ کا ایکشن آئٹم یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کے سب سے پہلے اس لیکچر کو ری رائٹ کرنا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھنی ہے, اینڈ دیٹ ایکشن آئٹم از ڈیو ٹمارو مارننگ فرسٹ ہاف. اس میں ہم نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ ٹو ڈو لسٹ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے فردر ایکشن آئٹمس کو ایلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کی ٹو ڈو لسٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ فلاں فنکشنز جو ہیں وہ آپ نے پرفارم کرنے ہیں. اس میں ہم نے کچھ یوز کیسز کی بھی بات کی تھی, کچھ پری ڈیفائنڈ سینیریوز ہوتے ہیں اس کی بھی بات کی تھی, کچھ نون فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی بات کی تھی, ہم نے ایلیمنٹس کی بھی بات کی تھی. نیکسٹ پوائنٹ از فارمیٹس آف WBS. فارمیٹ کون کون سے ہوتے ہیں, کس طرح کے فارمیٹ ہوتے ہیں. آپ کے اورینٹیڈ ہوتا ہے, آپ کے نوڈز والے ہوتے ہیں, آپ کے ایرو ہوتا ہے, کس طرح کے آپ کے فارمیٹس ہوتے ہیں. رسک ایسوسیٹڈ ود WBS. آپ کے جو رسک ہوتے ہیں WBS کے ساتھ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو, تو ہر ایکٹیویٹی کو جب آپ ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہو تو آپ ٹاسک لیول تک ایک چیز کے بارے میں جو بھی رسک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات جب آپ ایکٹیویٹی لیول سے ٹاسک لیول تک آپ اپنے پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ڈویژن بیسیکلی آپ کو بہت سارے ایسے رسک آپ کے سامنے لے آتا ہے جس کو آپ یوزلی یا انیشیلی یا ایون ان پلاننگ فیز آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے یا آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا. تو وہ آپ کو WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنانے کا ایک جو فائدہ ہے that is actually you can easily identify different kind of a risk associated with different tasks and activities. Approaches for WBS, آپ کے پاس کون کون سی اپروچ ہوتی ہیں, آپ کس طریقے سے وہ اپروچز کو فالو کر کے آپ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے آپ کے پاس, برین اسٹارمنگ اپروچ ہوتی ہے. پرسنلی آئی پریفر کہ آپ ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ کو فالو کریں. اٹ ہیلپس ا لاٹ کہ آپ بیسیکلی اپنے پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں میکسیمم, اور وہی جو آپ کی لاسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے which leads to the project closing is gonna help you to track back all the activities to your project starting. آپ کی اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے پروجیکٹ میں فلاں چیز نہیں ہو رہی. آپ کو WBS بنانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام وہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر ہوتی ہیں. If anything which is not in WBS is certainly not a part of project.
and anything which you feel like is in WBS and is not a part of project, then certainly you are making some mistake. Certainly there is a lack of communication, certainly there is some misunderstanding, certainly there is vagueness in project scope definition. فارمیٹس میں اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک ریویو ایریا ہوتا ہے, آپ کے پاس آرگنائزیشن چارٹ میتھڈ ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک ببل میتھڈ ہوتا ہے. ریویو, آرگنائزیشن چارٹ, ببل میتھڈ, یہ سب کے اپنے اپنے ایریا میں ان کے ڈفرینٹ فائدے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دو اپروچز کو مکس نہ کریں. اٹس بیٹر کہ آپ کسی ایک اپروچ کو فالو کریں. دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ آپ کے جو اپروچز میں آپ کے پاس اگر دو فارمیٹ ہیں تو ٹرائی کریں کہ آپ دو ڈفرینٹ فارمیٹ میں اپنا WBS بنائیں, لیکن دونوں کو اکٹھے فالو نہ کریں. آپ ان کو مرج کریں اور ایونچولی جس میں دو ٹاسک کم ہیں وہ آپ دوسرے میں ان پٹ ڈال کے آپ ایک کو ہی فالو کریں. میں نے اسی کے ساتھ آپ کو ایک ہوم گرون اسائنمنٹ بھی دی تھی آپ کے سیلف لرننگ کے لیے کہ آپ نے اپنا ایک WBS بنانا ہے. میں نے سلائڈز میں دو آپ کو WBS ڈفرینٹ ٹائپ کے بنا کر دکھائے تھے, ان میں سے آپ نے کسی ایک میں سے بتانا تھا کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی شارٹ ہے. اسی کے ساتھ ہم نے ڈپینڈنسی گراف کو بھی اسٹڈی کیا تھا. آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈپینڈنسی ریلیشن شپ بٹوین ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائڈ ان WBS. ڈپینڈنسی گراف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اسپیسیفک اپروچ کے ساتھ, انٹیگریشن کے ساتھ آپ کو وہ لے کے چلتی ہے. آپ کو اس میں سب سے زیادہ جو بینیفٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی کا دوسری ایکٹیویٹی کے ساتھ ڈپینڈنسی کس طرح ہے وہ اس کو کریٹ کرتی ہے. Scheduling, dependency graph decorated with time estimates for each activity. ڈپینڈنسی گراف میں آپ اگر اسی گراف میں آپ ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کا ایلوکیٹڈ ٹائم یا اس کا پروپوز ٹائم آپ اس میں مینشن کر دیں گے تو وہ آپ کو اسکیجول ایسٹیمیشن یا ٹائم ایسٹیمیشن میں آپ کو ہیلپ کرے گی, وچ ول ایونچولی لیڈ یو ٹو دا کاسٹ ایسٹیمیشن آف یور پروجیکٹ اینڈ ایکٹیویٹیز. سو دیٹ واز شارٹ recap of our previous lecture. Let's start with today's lecture. Project schedule, monitoring and controlling approach. The reason I said project scheduling and monitoring and controlling approach because آپ نے پروجیکٹ اسکیجول شاید پہلے پڑھا ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسکیجول کیسے بناتے ہیں, اس کے مختلف ٹیکنیکس کیا ہیں, میتھڈس کیا ہیں, ٹائپس کیا ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن ہم اس کو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کی اپروچ سے پڑھیں گے. آپ اس چیز کو ایک ذہن میں رکھیے گا. اگین آئی ایم میکنگ این ایمفیسس آن اے پوائنٹ کہ آج کا جو لیکچر ہے یا یہ جو ٹاپک ہے اس میں جتنے ہم میتھڈ چیزوں کو بات کریں گے ہم صرف ان کو فیوچر میں پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس میں ہم اس کو مانیٹر اور کنٹرول کرنے کے لحاظ سے بات کریں گے. بہت سی چیزیں میں آپ کو اس میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا, بہت سی چیزوں کی ریپیٹیشن ہوگی, لیکن بہت سی باتیں اس میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں گا. اس میں جو ٹاپکس ہیں ہمارے پاس, ڈیولپنگ پروجیکٹ اسکیجول, جو کورس کانٹینٹ میں نے آپ کو شروع میں دیے تھے اسی میں سے کریٹ این ایکٹیویٹی لسٹ, کریٹ اے پروجیکٹ اسکیجول نیٹورک ڈائیگرام, ایسٹیمیٹ ایکٹیویٹی ریسورس, ایسٹیمیٹ ڈیوریشن فار پروجیکٹ ایکٹیویٹیز, ڈیولپ اے پروجیکٹ اسکیجول, آئیڈینٹیفائی دا کریٹیکل پاتھ, optimize the project schedule, establish a schedule baseline. Let's start our topic with the importance of why this project schedule is in place. Managers often cite delivering projects on time as one of their biggest challenges. Time has the least amount of flexibility. It passes no matter what happens on a project. Schedule issues are the main reason for conflict on projects, especially during the second half of project. Importance of project schedule is relatively more important than any other thing because this is something which you cannot simply hold in your hand. انسان جتنا مرضی میں بڑا ہو جائے یا اس کے کنٹرول میں جتنی چیزیں آ جائیں لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ٹائم نے گزرنا ہی گزرنا ہے. ان اینی کیس نو میٹر واٹ یو ڈو, if you keep an eye on your watch, you will see that آپ کا جو ٹائم ہے وہ کراس ہو رہا ہے, آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے, آپ کا ٹائم جو ہے وہ لیپس میں آ رہا ہے. سو جب وہ چیز ہونی ہی ہے اس چیز کو کنٹرول میں لانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو
ٹائم کو اپنی ایکٹیویٹیز اپنی پیس کے ساتھ میپ کریں. دا مور پیس یو ہیو, دا مور کوئک یو آر, the more beneficial that scheduling would be for you, the more beneficial that time would be for you. آپ جتنا promptly اس ٹائم پہ ریئیکٹ کریں گے, آپ promptly اس ٹائم کو یوز کریں گے, یوٹیلائز کریں گے, اتنا ہی وہ اسکیجول جو آپ نے کسی ایک کام کو کرنے کے لیے بنایا ہے وہ اسکیجول آپ کو فائدہ دے گا یا آپ اس ٹائم کو کمپلیٹ کریں گے. آپ جتنا اس چیز کو ڈیلے کریں گے, جتنا اس چیز میں آپ لیٹ رسپانس کریں گے, اتنا ہی آپ کا وہ کام ڈیلے ہوتا جائے گا اور ایونچولی آپ اس کام کو پیچھے چھوڑ دیں گے یا اپنی ڈیڈ لائن یا اپنی جو ٹائم لائن ہے آپ اس کو اسکپ کر دیں گے. دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز, اسکیجول ایشوز آر دا مین ریزنس فار کانفلکٹ آن پروجیکٹ اسپیشلی ڈیورنگ دا سیکنڈ ہاف آف پروجیکٹ. وائی؟ دا ریزن از کہ جب انسان شروع میں کام کرتا ہے, اس کے شروع میں کام کرنے کا ایک جو پیس ہوتا ہے, اس کا جو لائن اور لینتھ ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمملی اس چیز کو اچیو کروں. جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ موو کرتا رہتا ہے, اٹس اے نارمل ہیومن سائیکالوجی کہ انسان بہت سے ٹاسک منڈین کر رہا ہوتا ہے, بہت سے ٹاسک ریڈنڈنٹس ہوتے ہیں, بہت سے ٹاسک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ آپ نے شروع میں پلاننگ غلط کی ہوتی ہے, اس پلاننگ کا آپ کو سیکنڈ ہاف میں جب آپ کا ایک آدھا فیز موو ہو چکا ہوتا ہے یا فیز گیٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اب جو ٹاسک آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس بالکل بھی فلیکسیبل ٹائمنگز نہیں ہیں. سو موسٹلی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے آپ کا پروجیکٹ کا, آپ کے پروجیکٹ کی ایک ٹائم لائن ہے, سپوز کریں فرام ڈے 1 ٹو ڈے 10, آپ نے 5 ڈیز گزار لیے, اس کے بعد کا جو آپ کے 5 ڈیز ہیں, یہ 4 ڈیز ہیں, 5 ڈیز, ان میں آپ کا جو اسکیجولنگ ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گا. Individual work styles and cultural differences cause schedule conflict. One dimension of the Myers-Briggs type indicator focuses on people, attitude towards structure and deadline. Judgment type people prefer to follow schedule, meet deadline and have closure. Perception type prefer to keep things open and flexible. Deadlines are a signal to start rather than to complete a project. Different cultures and even entire countries have different attitude towards scheduling. میرے خیال میں ہم لوگ اگر اس چیز کو لوکلی اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو شاید یہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کام کو ہمیشہ 11th آور پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز اے نیشن ہمارے کچھ ٹریڈس ہیں, ایز انڈیویجول بھی ہمارے کچھ ٹریڈس ہیں. سو لیٹس سے ہم لوگ انڈیویجولی اس کو تھوڑا پریفر کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں. اس کے بعد کلچر وائز بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اسکیجولنگ ہمارے مختلف کلچرز میں کیسے میٹر کرتا ہے. ہمارے مختلف قسم کے جو صوبے ہیں, ہمارے مختلف صوبے ہیں, ان مختلف صوبوں میں ہمارے جو مختلف کلچرز رہتے ہیں, ان کلچرز میں مختلف ہمارے انڈیویجولز ہیں, ان تک یہ چیز کیسے ٹریک ہوتی ہے. ڈائمینشن آف Myers-Briggs type indicator focuses on people attitude towards structure and deadline. بہت سے indicator focuses on people attitude. لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز ٹائم, یہ کہتے ہیں نا ٹائم از منی, وہ ٹورڈ اسٹرکچر اینڈ ڈیڈ لائن, وہ ڈیڈ لائن کے اوپر دے آر آلویز فوکس. ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈیڈ لائن کے اوپر ہوتی ہے ایز اے ویژن, ایز اے مشن. لیکن ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹورڈز دا نیکسٹ ٹاسک, اور اس کا جو پریسائڈنگ ٹاسک ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے, سو دیٹ کہ وہ ان 2 ٹاسک کو اگر ٹائملی کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آنے والے فالوڈ بائی 2 ادر ٹاسک وہ ان کو بھی ایزیلی اپنے ٹائم پہ اسکیجول پہ کمپلیٹ کر سکیں گے. اگر وہ اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایونچولی وہ جو اینڈ میں ان کے دماغ میں ایک ٹائم لائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کو اسکپ کریں گے. پھر اس میں ججمنٹ ٹائپ پیپل پریفر ٹو فالو اسکیجول. ججمنٹل ٹائپ ہوتی ہے لوگوں کی ایک, اس میں بیسیکلی وہ دوز پیپل ہو آلویز جج ڈفرنٹ سنیریو, وہ جج کر رہے ہوتے ہیں سنیریوز کو, اور اس میں وہ ان کے پاس مختلف دماغ میں آپشنز چل رہی ہوتی ہیں. اوکے, یہ اگر یہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. اگر کانٹریکٹر جو ہے وہ فون کر کے بتا رہا ہے کہ ٹائم ابھی شارٹ ہے تو اٹ مینز کہ وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ ابھی ہمیں چیزیں ڈیلے بھیجے گا.
تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ ایک کانٹیجنسی پلان ہوتا ہے. دے آلویز کیپ آن تھنکنگ آن ڈفرنٹ کانٹیجنسی ایسپیکٹ آف دیئر ورک. تو وہ لوگ موسٹلی جو ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ون دے کیپ آن تھنکنگ آن دیئر ٹائم لائنز, تو وہ پھر کانٹیجنسی کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنی ڈیڈ لائنز کو یا اپنے ٹائم لائنز کو وہ میٹ کر سکیں. ایسے لوگ اگر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ڈیڈ لائنز کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آلویز موو ٹورڈز دا پروجیکٹ کلوجر. پرسیپشن ٹائپ, دے کیپ آن پرسیپشن, دے کیپ دا پرسیپشن ایسپیکٹ اوپن. وہ ہمیشہ پرسیپشن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایسا کیا ہے تو ایسا ہو جائے گا, یا میں نے اس کو آرڈر لکھوایا ہے تو وہ مجھے آرڈر بھیج دے گا. ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ بھیج دے گا. دے بلیو کہ وہ اگلا شخص ان کو وہ مٹیریل پرووائڈ کر دے گا وداؤٹ ہیونگ اینی رسک اور کانٹیجنسی ان دیئر مائنڈ. ایسے لوگ وہ ان کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ان کے وہ کلوجر کی طرف نہیں جاتے ہیں یا وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. سو میڈیا اسنیپ شاٹ میں نے اس میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ آپ کو میں ایک چیز یہ بتا سکوں کہ ہم لوگ تھیوریٹیکلی بھی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی دنیا میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس اس وقت ہینڈل ہو رہے ہیں ان پروجیکٹس کے بارے میں لوگوں نے کیسے ان کو ہینڈل کیا, یا ان کی سکسیس سٹوری کیا تھی. 2002 Salt Lake City Winter Olympics Games planning and scheduling was very difficult for the 2004 Summer Olympics game held in Athens. Many articles were written before the opening ceremonies predicting that the facilities would not be ready in time. 2004 سمر اولمپکس جو ایتھنز میں ہونے تھے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے, بہت سے پروجیکٹ مینیجرز نے, بہت سے کرٹکس نے, بہت سے ایکسپرٹس نے اپنا اوپینین دیا تھا کہ جو ان کے حالات چل رہے ہیں, the way they are moving, the way they are focusing on the work, the way they are actually performing scheduling, وہ کبھی بھی اپنے ٹائم پہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کریں گے. Many people were pleasantly surprised by the amazing opening ceremony, beautiful new buildings and state-of-the-art security and transportation system in the Athens. The Greeks even made fun of critics by having construction workers pretended to still be working as the ceremony began. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو پروجیکٹ مینیجر تھا, اس پروجیکٹ مینیجر کے اگر آپ کمنٹس نیٹ پہ جا کے دیکھیں, یا اس پروجیکٹ مینیجر کے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کے اگر آپ کمنٹس دیکھیں تو دے ور ویری کانفیڈنٹ, ناٹ ایون ایٹ دا ٹائم آف دا اوپننگ سیریمنی بٹ ایون بفور. انہوں نے اپنے کچھ ریکارڈنگ انہوں نے نیٹ پہ رکھی تھیں اپنے پروجیکٹ کے متعلق, اور وہ انہوں نے بعد میں اپلوڈ کی, so that people would come to know کہ ایونچولی ان کا جو سامنے وہ دکھا رہے تھے that was something else, لیکن at the end they were very much confident and they knew کہ ان کا پروجیکٹ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ پروسیس, ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے جس کو پروجیکٹ اسکیجولنگ میں پروجیکٹ اسکیجولنگ ہم لوگ جو کریں گے اس کے پروسیس کے مختلف پارٹس کے ہیں. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن, identifying the specific activities tasks that the project team member and stakeholder must perform to produce the project deliverables. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن آپ اس کو نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے تمام identifying the specific activities and tasks that the project team member and stakeholder must perform to produce project deliverable. ایسے تمام ٹاسک, ایسے تمام ایکٹیویٹیز جو پروجیکٹ ٹیم ممبر, اسٹیک ہولڈر جتنے ہیں انہوں نے یا ان کو اسائن ہوئے میں وہ اپنے اپنے ایریا میں اپنا اپنا فنکشن, اپنے اپنی ٹاسک, اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے جو ایونچولی آپ کے پروجیکٹ ڈیلیوریبلس کی شیپ لیں گے. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن سے پیچھے ہمارے پاس WBS ہوتا ہے, ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک ایک چیز ہم مینشن کر رہے ہوتے ہیں تھرو برین اسٹارمنگ یا ٹاپ ڈاؤن اپروچ, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں WBS کے اوپر اتنا زیادہ ایلیبریٹ اس کو کیوں کیا تھا یا اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کیوں کیا تھا. بیکاز WBS is our monitoring and controlling checkpoint. Number 2, activity sequencing, identifying and documenting the relationship between project activities. جب آپ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, ڈیفائن کرنے کے بعد آپ ان کا ریلیشنشپ مینشن کرتے ہیں. یو ریمبر لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اگر بہت سی چیزیں نہیں بھی پتا کہ وہ کس ایکٹیویٹی کس فنکشن کے انڈر آ رہی ہیں, آپ اسٹل اس کو لسٹ آن کر لو. برین اسٹارمنگ سیشن میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ آپ ان کو لسٹ آن کر لیتے ہیں, ایونچولی آپ ان ساری ایکٹیویٹیز کو پھر ان کو مختلف گروپنگ میں لے کر آتے ہیں. جب آپ کی گروپنگ ہو جاتی ہے پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام فلاں ایکٹیویٹی کا ہے, فلاں ایکٹیویٹی فلاں آپ کے فیز کی ہے. اس طرح آپ ایک ایک چیز کو بیک ٹریک کر سکتے ہیں.
Activity resource estimating how many resources a project team should use to perform project activity. आपके resource estimation आपकी activity sequencing और definition से निकलती है. Estimating how many resources a project team should use to perform project activity. आपके activity perform करने के लिए आपको कितने resources की ज़रूरत है. Either वो material resource है, either वो human resource है. Mostly हम लोग human resource को यहाँ पे mention करते हैं. Activity duration estimation. Estimating the number of work period that are needed to complete individual activities. I repeat, estimating the number of work periods that are needed to complete individual activities. जब आप individual activity को आप उसके time mention कर रहे होते हैं, आप estimate कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप जब बाकी सारी को complete करते हैं तो आपको अपना actual project finish date या deadline आपको मिलती है. उस पर फिर आप मुख्तलिफ किस्म की tweaking करते हैं, आप buffers रखते हैं, आप मुख्तलिफ आपके पास techniques होते हैं, वो calculate कैसे करनी है, वो सारे check points हम आगे जाके discuss करेंगे. लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिहाज से चेक पॉइंट्स क्रिएट कर रहे थे इन आवर फर्स्ट लेक्चर, वो जो हमने कॉम्पिटेंसीज की बात की थी, वो बेसिकली हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के चेक पॉइंट्स हैं. वो सारे वो एरियाज़ हैं कि जिसको आप कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग योर टाइम, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ, आप उनको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहोगे और उनमें ज़रा सी स्लाइटेस्ट ऑफ द चेंज कैन लीड योर प्रोजेक्ट टू अ फेलियर. आप उसको कंट्रोल भी करते रहोगे. इन ऑर्डर टू मॉनिटर आपके पास हर एक टास्क जो है वो एक्टिविटीज़ में हर एक एक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड टास्क में, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट है उसके फर्दर डिवीजन है, एक्टिविटीज़ हैं उसके फर्दर टास्क हैं, उनको करने के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. तो ये सारे के सारे आपके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चेक पॉइंट्स हैं. Schedule development, analyzing activity sequences, activity resource estimates and activity duration estimates to create the project schedule. Analyzing activity sequence. जब आप एनालाइज करते हैं, जब आपने डिफाइन कर दिया, सीक्वेंसिंग कर दी, रिसोर्स एस्टिमेशन, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, तो उसके बाद आप स्केड्यूल, प्रॉपर स्केड्यूल डेवलप कर रहे होते हैं. उसमें आप एनालाइज करते हैं एक एक एक्टिविटी का सीक्वेंस, एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेट्स एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट स्केड्यूल. आपका स्केड्यूल जो है ये ऊपर की चारों एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर मेंशन की हैं, इन सारों को कंप्राइज करें तो इवेंचुअली आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनता है, जिसको मैं अभी बात कर रहा था कि आपके पास अपने प्रोजेक्ट की फिनिश डेट जो है एग्जैक्टली वो उस टाइम पे आप उसको निकाल सकते हैं. कल की जैसे हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि आपका बॉस कहता है कि ये काम कितने टाइम में हो जाएगा, आप कहते हैं बिटवीन 1 to 6 months. बॉस को पता है कि ये काम 1 महीने में भी हो सकता है. आपने अपनी सेफ साइड के लिए 1 to 6 months का टाइम दिया था, लेकिन एक्चुअली अगर आपने उसकी डिफाइन की होती है एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को आपने सीक्वेंसिंग में लेकर आए थे, उन्हीं इसके साथ आपने उसकी रिसोर्स एस्टिमेशन और ड्यूरेशन एस्टिमेशन की होती तो आप कभी भी 6 months का टाइम न देते. यस, यू कुड हैव गिवन अ टाइम ऑफ लाइक 1 month 15 days, और 15 days आपका बफर टाइम होता, आपका उसमें कॉन्टीजेंसी टाइम होता. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे. आप यू कुड हैव सेड दैट एंड जो बॉस वुड हैव बीन वेरी हैप्पी विद यू कि हाँ चलो इसने थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइम मुझे दिया बाय नोइंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स. जब आप ये सारे डेफिनेशन, सीक्वेंसिंग, रिसोर्स एस्टिमेशन और ड्यूरेशन एस्टिमेशन आप कर लेते हैं तो इन्हीं के साथ साथ आपने इसमें मुख्तलिफ अपने पैडिंग की होती है. उन्हीं के पैडिंग आपने मुख्तलिफ रिस्क जो एसोसिएटेड होते हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ उनको दिमाग में रखते हुए की होती है. लेकिन अगर फिर भी आपके प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म का उन कॉन्टीजेंसीज, उन रिस्क के बावजूद आपके प्रोजेक्ट में ज़रा सी डेविएशन आती है, बहुत बड़ी डेविएशन आती है, उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो आपके स्कोप चेंज हो, चाहे आपके कोई रिस्क उसमें आइडेंटिफाई हो जाए या कोई अकर हो जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है. आपका कोई रिसोर्स चला जाए, आपका कोई अल्लाह माफ़ करे कोई डेथ हो रहा है, समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड, तो उसमें आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल कंट्रोलिंग जो है वो आपका काम आता है. स्केड्यूलिंग कंट्रोलिंग अगेन आपका स्केड्यूल कंट्रोल बोर्ड से है. यही आपके वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मॉनिटर और कंट्रोल करने में स्केड्यूल को हेल्प करते हैं. प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट समरी को हम देखते हैं. प्लानिंग प्रोसेस एक्टिविटी, आउटपुट एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन लिस्ट, रिक्वेस्टेड चेंजेस, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम, रिक्वेस्ट चेंजेस, अपडेट टू द एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट्स.
process activity resource estimation. Outputs are activity resource requirements, resource breakdown structure, request changes and update to activity attributes, resource calendar. Process is activity duration estimation, activity outputs are activity duration estimates, update to activity attributes. اور پروجیکٹ اسکیجول ڈیولپمنٹ آپ کا اس میں آؤٹ پٹ ہے پروجیکٹ اسکیجول ماڈل ڈیٹا، اسکیجول بیس لائن، ریکویسٹڈ چینجز اینڈ اپڈیٹس ٹو ریسورس ریکوائرمنٹس، ایکٹیویٹی ایٹریبیوٹس، دا پروجیکٹ کیلنڈر، پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہر جگہ پہ میں نے آپ کو ڈے 1 سے آپ کو ڈائیگرام یاد ہو، ہم نے مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو امپیکٹ ہر پروسیس ایریا میں آ رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. آپ یہاں پہ بھی دیکھیں اسکیجول کنٹرول آپ کا پروسیس ہے، آؤٹ پٹ پرفارمنس میجرمنٹ، ریکویسٹڈ چینجز، ریکمینڈیڈ کریکٹیو ایکشنز اینڈ اپڈیٹس ٹو دا اسکیجول ماڈل ڈیٹا. Schedule baseline, organizational process assets, activity list and attributes, the project management plan. Project start, project finish, یہ آپ کے وہ ساری ایکٹیویٹیز یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں تک ختم ہو رہی ہیں جو آپ کا ڈیورنگ پروجیکٹ مینجمنٹ لائف چلیں گی. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جتنی ورڈنگ یہاں پہ یوز ہوئی ہے، ہم لوگ ابھی جو پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ رہے تھے، اسکیجولنگ میں جتنی ورڈنگ یوز ہو رہے ہیں وہ ساری ورڈنگ کے ایکچوئل جو میجر ورڈز ہیں ان کا مطلب کیا ہے. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں؟ پروجیکٹ اسکیجول گروز آؤٹ آف بیسک ڈاکومنٹس دیٹ انیشیٹ اے پروجیکٹ. Project charter includes start and end dates and budget information. Scope statement and WBS help define what will be done. Activity definition involves developing a more detailed WBS and supporting explanation to understand all the work to be done so you can develop realistic cost and duration estimate. اس میں جو کی پوائنٹ ہے ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ WBS اور اس کے سپورٹنگ ایکسپلینیشن ٹو انڈرسٹینڈ آل دا ورک ٹو بی ڈن سو یو کین ڈیولپ ریئلسٹک کاسٹ اینڈ ڈیوریشن ایسٹیمیٹ. یہ جو سینٹینس ہے یہ اس کا کی فیکٹر ہے ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کا. آپ اس کے فرسٹ 2 پوائنٹس کو اگر دیکھیں یا 3 پوائنٹس کو دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اسکیجول جو ہے وہ گرو آؤٹ کرتا ہے ایک بیسک ڈاکومنٹ سے دیٹ انیشیٹ اے پروجیکٹ. ادھر سے آپ کا اسکیجول بن رہا ہوتا ہے. چارٹر میں آپ نے اس کے اینڈ اور اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ مینشن کی ہوتی ہے. اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور WBS ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا کام ہونا ہے، کون سا کام اس پروجیکٹ کا پارٹ ہے، کون سا نہیں ہے. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن involves developing a more detailed WBS and supporting explanation. آپ کا WBS کو اور further drill down کرنے کا جو کام ہے وہ ٹل کہ manageable task تک وہ ہو سکے وہ آپ کے ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کہلاتی ہے اور اسی سے ہیلپ ہوتی ہے آپ کو اپنے کاسٹ اور ڈیوریشن ایسٹیمیٹس کی. The basis for creating a project schedule is derived from 4 project time management processes: activity definition, further defining the scope; activity sequencing, further defining the time; activity resource and activity duration estimate, further defining the time and cost. Activity list and attributes. An activity list is a tabulation of activities to be included on a project schedule that includes the activity name, an activity identifier or number, a brief description of the activity. جو ایکٹیویٹی لسٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کا فردر ریفائنمنٹ ہوتی ہے. موسٹلی وہ مختلف باکسز سے یا نوٹ سے وہ ایکسپلین کی جا رہی ہوتی ہے یا وہ ڈیزائن کی جاتی ہے یا اس کو آپ گرافیکلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ ایکٹیویٹی نیم اس کا مینشن کرتے ہیں یا اگر آپ وہ گرافیکلی پریزنٹ نہیں بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کا ایک میٹرکس بنایا ہے، ایک اس کے کالمز میں آپ مختلف اس کو مینشن کر رہے ہیں سیریل نمبر 1 2 3 اس طرح کر کے. تو اس میں آپ اس کو سیریل نمبرنگ دیتے ہیں. آئیڈینٹیفائر اس کا ایک سیپریٹ نمبر ہوتا ہے. سپوزلی ایکٹیویٹی 1 کا جو ٹاسک ہے یا کسی ایک فیز کا آپ کا جو فردر ڈرل ڈاؤن آپ اس کو کر رہے ہیں لیول 2 سے لیول 3 پہ تو اس کے اندر 4 آپ کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں. تو آپ کے ایکٹیویٹی جو لیول 1 کا ہے اس میں آپ نے اس کو 2 نمبر دیا تھا تو 2.1 2.1.1 2.1.1.2 اس طرح آپ اس کو مختلف نمبرنگ مینشن کرتے ہیں.
یہ نمبر آپ کو ہیلپ کرتے ہیں بیک ٹریک کرنے کے لیے. ا بریف ڈسکرپشن آف دی ایکٹیویٹی, اور وہ ایکٹیویٹی ایکچولی ہے کیا, اس میں ہو کیا رہا ہے, کیا وہ ایکٹیویٹی آف سے بلڈنگ اے وال, یا ایکٹیویٹی آف جوائننگ ڈفرینٹ بولٹس, یا ایکٹیویٹی آف اریکٹنگ گلاس ڈور, کچھ بھی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے مختلف ہو سکتی ہیں. ایکٹیویٹی ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ provides more information such as predecessors, successors, logical relationship, leads and lags, resource requirement, constraint, imposed dates and assumptions related to the activity. ایٹریبیوٹ ہم اگر لفظ کو ہی خالی ڈسکس کریں تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ ایٹریبیوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ کمپرائز کر رہی ہوتی ہے. سو اس میں آپ کے جو ایکٹیویٹی لسٹ ہے اس میں آپ کے ہر ایکٹیویٹی کا ایک آئیڈینٹیفائر نمبر ہوتا ہے, اس کے چھوٹی سی ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ جب اس کے ایٹریبیوٹس کا آگے آپ کالم دیکھیں گے تو اس کالم میں آپ اس کے رسک, ازمپشن, کنسٹرینٹ, ریسورس ریکوائرمنٹ, اس کے لیڈز اینڈ لیگ, لاجیکل ریلیشن شپ اس کا کسی اور ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے, اس کے بعد کون سی ہے, اس کا سکسیسر, اس کے پیچھے کون سی. سو یہ جو ہے یہ آپ سارے ایٹریبیوٹس اس میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. مائلسٹون ہم کسے کہتے ہیں؟ A milestone is a significant event that normally has no duration. Not every deliverable or output created for a project is a milestone. It often takes several activities and a lot of work to complete a milestone. لائن 1 کو ہی اگر ہم اسٹڈی کریں تو a milestone is a significant event that normally has no duration. آپ نے ایک milestone سیٹ کیا ہوتا ہے, اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں سپوز کریں کہ آپ جو ہے وہ ہائکنگ کر رہے ہیں. اس ہائکنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سامنے مجھے ایک پلیٹو سا, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم سا نظر آ رہا ہے, وہ میرا پہلا مائلسٹون ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے وہاں پہ اس ایریا کو کور کرنے میں مجھے 2 hours لگیں گے. آپ نے اپنے دماغ میں ایک مائلسٹون سیٹ کر لیا ہوتا ہے, لیکن اس مائلسٹون کا اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیوریشن نہیں ہوتی ہے, اور ناٹ نیسیسری کہ وہ آپ کا اوور آل پروجیکٹ کا یا آپ کے پروجیکٹ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا وہ کوئی اسپیسیفک ڈیلیوریبل ہو. وہ آپ نے اپنے لیے موٹیویشن کے لیے یا اپنے ایک سیٹ اسٹینڈرڈس کے لیے آپ نے وہ مائلسٹون سیٹ کرتے ہیں. It often takes several activities and a lot of work to complete a milestone. آپ کے بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت سارے کام اس میں جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ مائلسٹون اچیو ہوتا ہے. There are useful tools for setting schedule goals and monitoring progress. Example include obtaining customer sign-off on key document or completion of specific products such as software module for the installation of new hardware. سو آپ نے ایک کام کے کمپلیٹ ہونے کا اپنا مائلسٹون کے طور پہ سیٹ کیا, کیونکہ اس کام کے بعد جو آپ کا نیکسٹ کام آ رہا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ آپ کا پریویس کام اچیو نہیں ہوگا. سو اچیو ایکچولی آپ نے نیکسٹ موڈیول کرنا ہے, انسٹالیشن آف نیو ہارڈ ویئر, لیکن آپ نے اس کے دوران اپنے ایک مائلسٹون سیٹ کر لیا کہ سافٹ ویئر موڈیول جو ہے وہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے تحت اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایکٹیویٹی سیکوینسنگ. After defining project activities, the next step is activity sequencing. This involves reviewing the activity list and attributes, project scope statement, milestone list, and approved change request to determine the relationship between activities. I repeat, after defining project activities, the next step is activity sequencing. جب آپ نے اپنے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کر لی تو اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کے ایکٹیویٹیز کا سیکوینس بنانا ہے. اس کے ورڈنگ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ایک سیکوینس بناتے ہیں کہ ہاں اسٹیپ 1 کریں گے تو اس کا اسٹیپ 2 ہے, پھر اسٹیپ 3 ہے, پھر اسٹیپ 4 ہے, اور ان سب کا آپس میں ایک لاجیکل ریلیشن شپ ہے. انوالو ریویوئنگ دا ایکٹیویٹی لسٹ اینڈ ایٹریبیوٹس. جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس جو آپ نے ڈیفائن کیے ہیں وہ ان سب کو ریویو کرنا اس میں ہوتا ہے. پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ اس میں آپ ریویو کر رہے ہوتے ہیں. مائلسٹون لسٹ اینڈ اپروو چینج ریکویسٹ ٹو ڈیٹرمن دا ریلیشن شپ بٹوین دا ایکٹیویٹیز. A dependency or relationship is the sequence of project activities. Dependencies and relationship. ناٹ نیسیسری کہ ایک کا ریلیشن شپ دوسرے کے ساتھ ہے تو وہ اس پہ ڈپینڈنٹ بھی ہو. ایونچولی آپ کے سارے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ون وے اور اندر, ایک لحاظ سے دوسرے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کا ریلیشن شپ بنے گا. اگر کوئی ریلیشن شپ نہیں بن رہا ہے
کوئی لاجیکل یا آپ کا ڈاٹڈ بھی ریلیشن شپ نہیں بن رہا تو سمجھ جائیں کہ وہ ایکٹیویٹی آپ کے پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے. اور ڈپینڈ از دا سیکوینسنگ آف پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اور ٹاسک. You must determine dependencies in order to use critical path analysis. آپ نے critical path analysis پہلے بھی تھوڑا شاید اسٹڈی کیا ہو, اگر نہیں کیا تو ہم پھر بھی اس کو یہاں پہ دیکھیں گے کیونکہ وہ ہمارا مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے ہمارا ٹریگر پوائنٹ ہے. You must determine dependencies. آپ نے وہ سارے ٹاسک کی جو آپس میں انٹر ڈپینڈنسیز ہے پروجیکٹ اے کا, جو ایکٹیویٹی اے ہے, بی ہے, ڈی ہے, ایف, جی, جے, کے, یہ جو ہیں یہ لانگسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے ڈیوریشن جو ہے وہ لانگسٹ ہے. سو یہ ہمارے پروجیکٹ کا کریٹیکل پاتھ ہے اور وہی لانگسٹ ڈیوریشن ایونچولی آپ کے پروجیکٹ کا جو فائنل ڈیٹ ہوتی ہے وہ اسی کو کمیولیٹ کر رہی ہوتی ہے. 3 types of dependencies. Mandatory dependencies inherent in the nature of the work being performed on the project, sometimes referred to as hard logic. Inherent in the nature of the work being performed on a project. آپ کے مینڈیٹری ڈپینڈنسیز وہ ہوتی ہیں کہ جو انہیرنٹ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پروجیکٹ کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اور سم ٹائم ریفر ٹو ایز ہارڈ لاجک. لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ کام دوسرے کام کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کا میں آپ کو بالکل لے مین لینگویج میں لے مین ایگزامپلس دوں گا کیونکہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں اس دنیا میں بڑے سے بڑی جو سائنس ڈیولپ ہوئی ہے, راکٹ سائنس جسے آپ کہتے ہیں ڈیولپ ہوئی ہے, وہ ایک چھوٹے سے کانسیپٹ پہ بنی ہے جو بالکل آپ کے ڈیلی لائف کا کانسیپٹ ہوگا. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ آپ کے چیٹنگ ہو, چاہے آپ کے موبائل ہو, ہر چیز آپ کے بیسک ایک چھوٹے سے کانسیپٹ کے اوپر بنی ہے. سو ہم ان کو ہر چیز کو بیسک کانسیپٹ سے دیکھیں گے. ہارڈ لاجک ہے کہ آپ کی روٹی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ کے پاس آٹا نہیں ہوگا. جب تک آٹا نہیں ہوگا, آٹا گوندے گا نہیں, آٹا پریپیئر نہیں ہوگا, اس کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ کی ایک اچھی روٹی نہیں پک سکتی. آپ کا سالن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے پاس چکن, فش, اسپائسز یہ چیزیں نہ, آئل نہ ہو. آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہو گیا, آپ کو پتا چلتا آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے کنٹینجنسی آپ الیکٹریسٹی بجلی چلی گئی ہے. سو آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہوتی ہیں. اس کا نیکسٹ کنٹینجنسی جو میئر الٹرنیٹیو ہے وہ آپ کا ہے آئل کا جو چولہا ہوتا ہے یا آپ کے لکڑیاں. سو آپ کے پاس مختلف قسم کے ہارڈ لاجکس ہوتے ہیں جو کہ مینڈیٹری ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں. Discretionary dependencies defined by the project team, sometimes referred to as soft logic, and should be used in care since they may limit later scheduling options. Don't start detailed design work until users sign off on all the analysis. Good practice but can delay project. آپ کی ڈسکریشنری ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں. آپ بعض اوقات اپنے لاجیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر ایک انیشل اسکیچ آپ اس کا بنانا شروع کرتے ہیں. آپ کو مینیجر آ کے کہتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کام مت کرو جب تک کہ آپ کے کلائنٹ سے آپ کو ایک ریکوائرمنٹ اسپیسیفکلی ادھر سے آپ کو سائن ہو کے واپس نہ آ جائے, تب تک آپ اس پہ ایگزیکٹلی کام نہ کریں. ڈسکریشنری اس لیے کہ آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا کام اس پہ کر سکتے ہیں, سو دیٹ جب باقی ریکوائرمنٹس آپ کے پاس آئیں جو کہ آپ کو کلیئر ہیں ان تک تو آپ کام کر لیں, باقی آتی ہیں تو وہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کر لیں, یا آپ اس کو روک دیں اور اس کے بعد ایک ہی بار جب ساری آپ کے پاس ریکوائرمنٹس آ جائیں تو تب آپ اس کے اوپر ڈیزائن پہ کام کرنا شروع کریں. ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز involve relationship between project and non-project activities. Delivery of new hardware, if delayed, can impact project schedule. External dependencies آپ کی وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے پروجیکٹ سے باہر کا ہوتا ہے. آپ کا اسپانسر بھی پروجیکٹ سے باہر کا ہوتا ہے. آپ کا جو کلائنٹ ہے یا آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ کسی اور جگہ سے آنا ہے تو وہ بھی آپ کے ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز میں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کا کام اس وقت تک نہیں ہوگا یا پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا, یا آپ اپنا جو سافٹ ویئر ہے جو بھی آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا ڈیلیوریبل اس وقت تک نہیں کمپلیٹ ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس XYZ ریسورسز یا XYZ ہارڈ ویئر آپ کے پاس نہیں آ جاتا. مشین ہوگی تو آپ اس کے اوپر اپنا سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کو ٹیسٹ کرو گے. سو دیز آر یور ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز. Now we will
ان دا نیکسٹ اسٹیپ اب ہم تھوڑا سا چیزوں کو لاجیکلی لے کے چلیں گے. یہ جتنے آپ کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں ان لیسنز میں آپ لوگوں کو دوں گا, یاد رکھے گا کہ یہ وہ سارے کے سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس وہ ہیں جو ایونچولی آپ کے پروجیکٹ کو مانیٹر کرنے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کریں گے. آپ کو ایک ایکٹیویٹی جس میں آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو ایونچولی پتا ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی بیسیکلی اس میں آپ نے کیا کیا تھا, اس میں کتنا آپ نے لیگ ٹائم رکھا تھا, کتنا اس میں بفر ہے, کتنے اس میں چینجز آپ افورڈ کر سکتے ہیں. نیٹورک ڈائیگرام آر دا پریفرڈ ٹیکنیک فار شوئنگ ایکٹیویٹی سیکوینسنگ. نیٹورک ڈائیگرام از اے اسکیمیٹک display of the logical relationship among or sequencing of project activities. نیٹورک ڈائیگرام بیسیکلی آپ کے جتنے لاجیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کا, ان کی سیکوینسنگ اور ریلیشن شپ کو وہ شو کرتا ہے. Two main formats are the arrow and precedence diagramming method. Two main formats, arrow diagramming method ADM جسے ہم بولتے ہیں, precedence diagramming method PDM. Activity on arrow network diagram for project X. میں یہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی ڈائیگرام یا آپ کو کوئی ایکٹیویٹی ڈیفائن کرنے کو, اور اس کا نیٹورک ڈائیگرام, اور اسی سے پھر آپ کو کریٹیکل پاتھ, اور اسی سے آپ کو ریسورس ایسٹیمیشن, یہ سارا کچھ آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کرنا ہوگا. آئی وڈ آلویز سجیسٹ کہ آپ اس پہ تھوڑا سا پہلے ٹائم لگائیں. آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, آبزرو کرنے سے ہی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. نوٹ میں آپ پڑھیں تو assume all durations are in days. A is equal to 1 means activity A has a duration of 1. اب آپ اس کو دیکھیں تو بیسیکلی آپ کے پاس کچھ نوڈز ہیں سرکل میں 1 2 3 4 5 6 7 8, اور انہی سرکل کو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں وہ ایروز کنیکٹ کر رہے ہیں. ایرو کے اوپر A is equal to 1. سو وہ جو سرکل میں ہے وہ ایکٹیویٹی 1 ہے, اور جو A1 ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی 1 کا 2 تک کمپلیٹ ہونے کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 ڈے ہے. 2 کا 5 تک جو کمپلیشن ہونے کا ہے وہ 4 ڈیز ہیں. 2 کا 3 کے ساتھ جو ہے وہ 2 ڈیز ہیں. 3 کا 5 کے ساتھ جو ہے وہ 5 ڈیز ہے. 3 کا 6 کے ساتھ جو ہے وہ 4 ڈیز ہیں. 8 6 6 ڈیز, اور 6 to 8 J3 مینس کہ وہ آپ کے 3 ڈیز ہیں. سو ایکٹیویٹی آن ایرو اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایروز کے تھرو وہ آپ اس کو ڈیوریشن میں شو کر رہے ہوتے ہیں. ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ آلسو کالڈ ایکٹیویٹی آن ایرو. نیٹورک ڈائیگرامس ایکٹیویٹیز آر ریپرزینٹیڈ بائی ایروز. نوڈز اور سرکلز آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ آف ایکٹیویٹیز. کین اونلی شو فنش ٹو اسٹارٹ ڈیپینڈنسیز. Can omit activities that have no dependency. میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ آپ نے لاجیکل ریلیشن شپ جو ہمارے نیٹورک ڈائیگرام ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی کا, پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز یا وہ کپل آف ایکٹیویٹیز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ, لاجیکل ریلیشن شپ شو کر سکے. سو نوڈز اور سرکل آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ آف ایکٹیویٹیز. اگر ہم پیچھے اس کو دیکھیں تو 1 2 5 6 7 4 3 8 یہ سارے آپ کے جو ہیں بیسیکلی آپ کے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس ہیں. پروسیس آف کریٹنگ AOA ڈائیگرام. ایکٹیویٹی آن ایرو. فائنڈ آل دا ایکٹیویٹیز دیٹ اسٹارٹ ایٹ نوڈ 1. ڈرا the finish nodes and draw arrow between node 1 and those finish nodes. Put the activity letter on name and duration estimate on the associated arrow. Continuing, draw the network diagram. Work from left to right. آپ اپنے لیفٹ ٹو رائٹ سے اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. Look for the burst and merges. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ برسٹ اور مرجز کیا ہوتے ہیں. اوکے تھوڑا سا پیچھے اس کو لے کے چلتے ہیں کہ ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کے نیٹورک ڈائیگرام کا وہ ایک اسپیسیفک میتھڈ ہے کہ جس میں آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایروز کے تھرو شو ہو رہی ہوتی ہیں,
اور اس کے جو نوڈز ہیں وہ بیسیکلی آپ کے جو ان کے آپس میں لنک ہوتا ہے یا وہ نوڈز کے ان کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ وہ اس میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی 1 جو ہے وہ ایکٹیویٹی 2 تک جو ہے وہ اس کے 2 دن ہے، اور اس میں جو ہے آپ کی اے جو ہے اس کے پاس آپ کا ایکٹیویٹی کا وہ صرف پرفارم کرنے کے لیے وہ 1 دن ہے. Continue drawing the network diagram working from left to right. Look for bursts and merges. Bursts occur when a single node is followed by 2 or more activity. اس ورڈ کو سمجھے گا آپ نے موسٹلی زندگی میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ بڑی سے بڑی سائنس کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس ورڈ کے آپ لاجیکل میننگ کو دیکھیں، اور موسٹلی ہمیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ وہیں سے آ جاتی ہے. اگر ہمیں وہ ورڈ آتا ہے تو ہم اس ورڈ سے مختلف چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. Burst occur when a single node is followed by 2 or more activities. Burst اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا سنگل نوڈ جو ہے وہ followed by 2 or more activity. Burst کی ہم اس کی ایگزامپل اس طرح لیتے ہیں، بلکہ اوکے پہلے مرج دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو برسٹ اور مرج میں آپ کو ڈفرنس آسانی سے پتہ چل جائے. A merge occurs when 2 or more nodes precede a single node. آپ برسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم برسٹ مارا اس نے، ٹھیک ہے، برسٹ مارا مینس کہ آپ کے پریسیڈنگ جو ہیں وہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی اور اس کے پریسیڈنگ جو ہیں وہ آپ کے پاس 2 یا 3 یا مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ اس کو ادر وے اراؤنڈ دیکھیں تو مرج ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب 2 اور مور ایکٹیویٹیز پریسیڈ اے سنگل نوڈ، کہ مرج ہو رہی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے. آپ کا مرج ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپس میں چیزوں کا مل جانا. تو ملتے کہاں پر ہے کہ وہ ایک سنگل پوائنٹ پہ آ کے مل جاتے ہیں. تو مینس کہ 2 یا 3 ایکٹیویٹیز پیچھے سے چلی آ رہی ہیں جو کہ ایک جگہ پہ جا کے آپ کی ایک ایکٹیویٹی کی شیپ لے گی. Continue drawing the project network diagram until all activities are included on the diagram that have dependencies. Continue drawing the project network diagram until all activities are included on the diagram that have dependencies. آپ اس وقت تک اپنی نیٹورک ڈائیگرام بناتے رہیں، لاجیکل ریلیشن شپ بناتے رہیں جب تک کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز اس لاجیکل ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آ جاتی. As a rule of thumb, all arrowheads should face towards the right and no arrow should cross on an AOA network diagram. اس کا AOA ڈائیگرام کا جو ایک رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو رائٹ سائڈ تک ہمیشہ اس کو موو کرتے رہتے ہیں اور اس کے کوئی بھی ایرو دوسرے ایرو سے، کوئی بھی نوٹ دوسرے نوٹ سے وہ کراس نہیں ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر سے کراس نہیں ہوگا کہ ہاں جی یہ ایکٹیویٹی یہاں سے آ رہی تو دوسری ایکٹیویٹی یہاں سے اس کو کراس کرے گی. لاجیکلی دیکھا جائے تو وہ جو کراس سیکشنل پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ ایک دوسرے کراس کرے گی، اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی لاجیکلی غلط چیز ہو رہی ہے جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہے. مینس کہ وہ جو لائنیں ہیں بیسیکلی وہ ڈیوریشنز ہیں اس کی. ایکٹیویٹی اے از اکول ٹو 1 مینس کہ وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ اس کو اس کے ساتھ کراس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں کی ٹائم لائن کے ایک دوسرے پہ میچ کر رہی ہیں، میچ نہیں کر رہی ہیں اور وہ کسی جگہ پہ کنسائڈ کر رہی ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز پیرالل میں نہیں ایک دوسرے کو کراس سیکشن ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. پریسیڈنس ڈائیگرامنگ میتھڈ، نیٹورک ڈائیگرامنگ میتھڈ کا جو دوسرا طریقہ ہے سب ڈویژن نیٹورک ڈائیگرام کی وہ یہ ہے کہ مور پاپولر دین ADM ایرو diagramming method and used by project management softwares. Activities are represented by boxes. Arrows show relationship between activities, better at showing different type of dependencies. Precedence diagramming method basically اگر آپ if you ask my opinion تو آج کل جتنی دنیا میں مختلف سافٹ ویئرس چل رہے ہیں، مختلف پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئرز ہیں، موسٹلی جو ہے وہ precedence diagramming method یوز کر رہے ہیں. اس میں آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن آپ نے پٹ کرنی ہے، وہ پٹ کرنے میں آپ کے گرافیکلی بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے. دوسرا اس کو وہ ریڈیبل بہت ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے اس میں جمبل اپس نہیں ہوتے ہیں. آپ کے جتنا لاجیکل ریلیشن شپ ہے ایک ایکٹیویٹی کا دوسری ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ آپ کو اس میں ایزیلی آپ کو اس میں پتا چل جاتا ہے کہ سپوز ایکٹیویٹی اے از بائی آئل، ایکٹیویٹی بی اسٹارٹ کوکنگ آئل.
एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो आप उसमें एक एक चीज़ मेंशन करेंगे. वो बॉक्स सा होता है, उसमें आप लिखेंगे, उसमें आप मेंशन करेंगे कि बाय ऑयल, और उसके बाद आप उसको ड्यूरेशन जो है मींस के 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, ठीक है, मार्केट से लाने में आपको 30 मिनट्स लगेंगे. कुक द ऑयल, आप उसको कुकिंग करने में, उस ऑयल को गर्म करने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे. उसमें आपका बीच में आपको कोई दोस्त मिल सकता है, दोस्त से आप बात करना शुरू हो गए, आपने पैसे दिए, उसके पास चेंज नहीं है, वो चेंज लेने में उसको टाइम होगा, तो आप लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, वो सारे टाइमिंग आप उसमें मेंशन करेंगे. उस एक्टिविटी का टोटल ड्यूरेशन आप एस्टिमेट लगाएंगे, मेंशन करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी तक. तो वो आपको एक एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ आपको रिलेशनशिप जो है आपको उसमें वो मेंशन करेगा. टास्क डिपेंडेंसी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? Task dependencies, the nature of the dependencies between linked tasks. You link tasks by defining a dependency between their finish and start dates. For example, the contact caterer. आपने caterer से contact करना है. Task must finish before the start of the determined menu. आपने caterer से जब तक आप अपना काम, उससे जब तक आप contact नहीं करेंगे तब तक आप अपना menu decide नहीं कर सकते. Task, There are 4 kind of task dependencies in Microsoft Project. MS Project में आपको वो 4 तरह की dependencies देता है, लेकिन अगर खाली MS Project की बात नहीं है, उसके अलावा भी आप logically अगर देखें तो आपके पास ये 4 हैं. Number 1 is finish to start. FS से जिसको हम mention करते हैं, activity A finish से start तक जाएगी तो आपकी activity B उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती. टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एक्टिविटी ए फिनिशेस. लॉजिकली स्टार्ट टू स्टार्ट, ए और बी आप देखें दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, और वो एरो जो है वो उसके इधर से निकल के उसके स्टार्टिंग में आ रहा है. टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट. आपका टास्क बी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि आपका टास्क ए स्टार्ट नहीं होता. फिनिश टू स्टार्ट, ए से एंड से निकल के बी के एंड तक आ रही है. टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए फिनिशेस. स्टार्ट टू फिनिश SF, ए के बैक से निकल के बी के फ्रंट तक आ रही है. टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट. फिनिश टू स्टार्ट टू फिनिश, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स. सो ये हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडेंसीज की, क्योंकि आप ये याद रखें अपने जहन में, कॉन्सेप्ट्स को स्लोली बिल्ड करते रहें कि आप इस वक्त एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी लिस्टिंग, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, इन सारों को पढ़ रहे हैं. जब आप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो सीक्वेंसिंग करने का मतलब ये है कि आपके मुख्तलिफ टास्क एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में आप उनको पुट करोगे, उनका रिलेशनशिप आप एक दूसरे के साथ शो करोगे. जब आप रिलेशनशिप शो करोगे, उनको सीक्वेंस में पुट करोगे, दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट्स की आपस में कोई डिपेंडेंसीज भी होंगी. जब लिस्टिंग कर रहे हैं, आप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसीज भी आप शो करें. जब डिपेंडेंसी शो करेंगे तो बहुत से टास्क आपके ऐसे होते हैं कि जिनकी डिपेंडेंसीज आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं. बहुत से टास्क ऐसे होते हैं कि जिनकी डिपेंडेंसीज इस तरीके से होती हैं कि आपका एक काम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप दूसरा काम नहीं कर सकते. मीन्स कि आप उस वक्त तक एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते जब तक कि आप लेक्चर्स को पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनको लिख के नहीं देखेंगे. लिख के देखना आपकी एक मैंडेटरी डिपेंडेंसी नहीं है, आपकी वो एक डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी है. लेकिन आपका याद करना आपकी मैंडेटरी हार्ड लॉजिक डिपेंडेंसी है. वो होगा तो आप एग्जाम में लिख सकोगे. जब तक कि आपको याद नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप एग्जाम में नहीं लिख सकोगे. जब तक कि आप पढ़ना ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में नहीं अपीयर हो सकते. तो पढ़ना मीन्स कि आपको वो फिनिश टू स्टार्ट, आपको एक एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होगी. सेम आप जब तक कि गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप गाड़ी चला नहीं सकते. सो इस तरह आपके पास बहुत सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं अपनी एक एक एक्टिविटी की. डेली लाइफ से आप उस चीज़ को सीखो, उसके बाद फिर आप उसको प्रोजेक्ट में, जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, प्रोजेक्ट में आप उसको इम्प्लीमेंट करो. सैम्पल पीडीएम, ये आपके सामने सिर्फ मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि जिसको हम कहते हैं कि प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड क्यों इतना बेहतर है या क्यों ज़्यादा उसकी वैल्यू है या मार्केट में क्यों यूज़ हो रहा है. क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि क्लैरिटी कितनी है. A B C D E F G H I J
ایونچولی جے پہ سارے آ کے ختم ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی اے میں سٹارٹ جو ہے وہ 819 فنش 819 ID1 ڈیوریشن 1 day. رسپانسبل پرسن وہ آگے نیچے آپ مینشن کرتے ہیں. کوئی اور اس میں ایکٹیویٹی ہو تو وہ آپ کے اس میں کوئی اور آپ کی ڈپینڈنسی ہو, کوئی آپ کے رسک ہو, کوئی آپ کا اس میں فردر ایٹریبیوٹ ہے, وہ جو ہے آپ اس کے نوٹس میں یا اس کے جو ایکسٹرا کالم ہوتا ہے آپ اس میں اس کو مینشن کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایکٹیویٹی بی میں آپ دیکھیں ID2 ڈیوریشن 2 days. اسی طرح جی میں ID7 ڈیوریشن 6 days اور ID10 دیٹ از جے اس کی ڈیوریشن ہے 3 days. اور وہ سارے آ کے اس میں مل رہے ہیں. تو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایرو جو تھا AOA ڈائیگرامنگ میتھڈ اس میں اور PDF میں کتنا فرق ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا ہوچ پوچ تھا, اس میں وہ پتہ نہیں آپ کو چلے گا یا نہیں چل رہا تھا یا نہیں چلے گا کہ 1 2 4 5 اس کا کیا مطلب ہے. لیکن یہاں پہ بڑا کلیئرلی مینشن ہے اس کا ID نمبر کیا ہے, جو کہ ہم وہ بات کر رہے تھے کہ ہر کسی کو آپ ایک اپنا نیومیریکل ID اس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں, اسپیسیفک ID یا یونیک ID جسے آپ کہتے ہیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی کے آگے اس کی فردر نمبرنگ ہوتی ہے. اسی طرح اس میں اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ہے. یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے تو ہم اس میں مختلف چیزیں انہی باکسز میں انہی ID میں مختلف چیزیں ہم ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں پہلے آپ کا ایکٹیویٹی اے اس طرح ڈیفائن ہو رہی تھی, تو آگے جا کے اس میں لیٹ سٹارٹ, لیٹ فنش, ارلی سٹارٹ, ارلی فنش, یہ ساری چیزیں پھر اس میں کیسے ایڈ کرتے ہیں. ایکٹیویٹی ریسورس ایسٹیمیشن. بفور ایسٹیمیٹنگ ایکٹیویٹی ڈیوریشن you must have a good idea of the quantity and type of resources that will be assigned to each activity. Consider important issues in estimating resources. How difficult it will be to do specific activity on this project. آپ نے سب سے پہلے تو یہ ایشوز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اسپیسیفک ایکٹیویٹی جو ہے یہ کتنا مشکل ہوگی کرنا. آپ اس کو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس ایکٹیویٹی کو ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو آپ نے جب مینشن کیا ہوتا ہے, آپ اس کو سیپریٹلی جب لنک کر رہے ہوتے ہیں, ایک ڈائیگرام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کا PDM بن رہا ہوتا ہے یا ریلیشن شپ بن رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ ساتھ ساتھ اپنی ریسورس ایسٹیمیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. سپوز کریں کہ آپ نے ایک لاک لگانا ہے. کیا یہ کام بہت مشکل ہے؟ اس کام کو کرنے میں ہمیں 2 ریسورسز لگیں گے, 1 ریسورس لگے گا. آپ کو ہو سکتا ہے یہ اینڈ میں جو ہے کوئی ویسے ہی آ کے کر دے, یا ہو سکتا ہے آج کل جو دروازے آ رہے ہیں اس میں لگائے لاک ہمیں مل جاتا ہے. سو وہ آپ کے کتنا ڈیفیکلٹ لیول, اس میں کتنے ریسورسز ہمیں چاہیے ہوں گے, اس میں ہمیں کتنے بندے چاہیے ہوں گے, کتنے ہم لوگوں کو مٹیریل اس میں چاہیے ہوگا. واٹ از دا آرگنائزیشن ہسٹری ان ڈوئنگ سملر ایکٹیویٹی. کیا اس سے پہلے آپ نے کوئی اس طرح کی سیم ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. نہیں یار, یہ 1 گھنٹے کا کام ہے. This may take a day. No, this may take a week. Why? Because you have to buy certain criteria of logs. You have to import those logs from XYZ country. You have to bring a person who is a capable carpenter to install such kind of a door. So آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹی اور اس میں کتنا زیادہ رسک اور کتنا زیادہ ہارڈ ورک انوالو ہے. Are the required resources available or needed to be acquired? جو بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں ہیں اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے, یا آپ کو وہ ریسورسز ریکوائر ہوں گے, آپ کو کہیں سے باہر سے منگوانے پڑیں گے. A resource breakdown structure is a hierarchical structure that identifies the project resources by category and type. ہم لوگ پہلے تو پڑھ رہے تھے WBS. ہم لوگوں نے پہلے WBS پڑھا کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کہ ہاں جی یہ کام ہے, اس کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا مختلف فیزز میں, اور ہر فیز کو آپ نے فردر اس کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کی, ہر ایکٹیویٹی کا فردر آپ نے ٹاسک ڈیفائن کیا, مختلف لیولز میں آپ ان کو بریک ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ ہائرارکل اسٹرکچر دیٹ آئیڈینٹیفائز دا پروجیکٹ ریسورسز بائی کیٹیگری اینڈ ٹائپ, کہ وہ کیٹیگریز اور ٹائپ ہوتی ہیں جس کی بیس پہ آپ اپنے ریسورسز کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سپوزٹلی ایگزامپل کے طور پہ پرسن ایکس از you can say he is a hard working resource, yet he is a technical resource. So category اس کی آگے technical, type اس کی آگے hard core یا hard working resource. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مٹیریل ریسورسز میں بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. ایگزامپل
آپ کے مشینری ایکس یا ڈرلنگ مشین ہے وہ آپ کی جو ہے اس طرح کی والز کو بریچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے ڈرلنگ مشین یا لاجیکل مشین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سو ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر بھی آپ کو ریسورس ایسٹیمیشن میں میپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیشن. ڈیوریشن انکلوڈز دا ایکچوئل اماؤنٹ آف ٹائم ورکڈ آن این ایکٹیویٹی پلس elapsed ٹائم. Duration includes the actual amount of time worked on an activity plus elapsed time. Effort is the number of work days or work hours required to complete a task. Effort does not normally equal duration. People doing the work should help create estimate and an expert should review them. Okay. Duration estimation میں theoretically یہ جو اوپر کی 3 پوائنٹس ہیں یہ بڑے بہت اچھے ہیں, تھیوریٹیکلی بہت اچھے ہیں, لیکن آپ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں لاجیکلی دنیا میں پریکٹیکل پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروفیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں کون سی چیز امپورٹنس رکھتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 4, آپ نے جن سے کام کروانا ہے ان کو آپ ساتھ بٹھا کے ایسٹیمیٹس لگاؤ گے, ان کو آپ ان سے مشورہ کر کے ان سے بات کر کے, ناٹ ان اے سینس کہ آپ پروجیکٹ مینیجر سے اچانک چھوٹے ہو گئے اور وہ آپ کے ٹیم ممبرز جو ہیں یا وہ آپ کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ اچانک بہت اوپر چلے گئے. اٹس ناٹ دیٹ. یاد رکھیں جس سے آپ نے کام کروانا ہے آپ اس کی انپٹ نہیں لیں گے, کل کو جب آپ اس کو کام دیتے ہیں ایونچولی دے ول سے ٹاٹا بائے بائے, دے ول ناٹ لسن ٹو یو. وہ کہیں گے بھائی ہم سے تو آپ نے پوچھا نہیں تھا, آپ نے تو خود اپنی طرف سے ایسٹیمیٹ لگا کے دے دیے, تو یہ کام میں تو یہ ہنڈرنسز ہوتی ہیں, اس میں تو سافٹ ویئر کی کمپائلیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں تو ریسورسز کے آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں تو آپ کا جو ہے ٹیسٹنگ میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, یہ تو کام ہم 5 دن میں کبھی کر ہی نہیں سکتے. سو جب بھی آپ نے کرنا ہے آلویز ایک آپ ایکسپرٹ ہو اپنے کام کے, لیکن جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے آپ اس کو ساتھ رکھیں جس نے اس پہ کام کرنا ہے, اس کی آپ جو ہے انپٹ ضرور لیں. ڈیوریشن جو ہے انکلوڈز دا ایکچوئل اماؤنٹ آف ٹائم ورکڈ آن این ایکٹیویٹی پلس elapsed ٹائم. آپ کا ایکچوئل ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے اور کتنا ٹائم اس میں لیپس آپ اس کو کور کر چکے ہیں, تو وہ جو ہے elapsed ٹائم آپ کا وہ ڈیوریشن کو مینشن کرتا ہے. ایفرٹ از دا نمبر آف ورک ڈیز اور ورک آورز ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک. آپ کتنا ایفرٹ اس میں لگاتے ہیں, 8 گھنٹے کام کر کے ایک چیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ کے 16 آورز لگ کے آپ کی ایک ٹاسک کمپلیٹ ہوتی ہے. سو ایکچولی آپ کے ورک ڈیز اور ورک آورز جو ہیں 16 ورکنگ آورز آپ کو چاہیے, وچ مینس کہ آپ کو ایکچولی 2 ورکنگ ڈیز چاہیے. تو وہ آپ کے 2 ایفرٹس جو ہے کتنا آپ اس پہ لگا رہے ہیں ایک اسپیسیفک چیز کو ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں. بعض اوقات میں آپ کو اگر لاجیکلی بتاؤں تو ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں جو آپ کے مختلف طرح کی ایفرٹس ہوتی ہیں, آپ کے ایفرٹس مختلف طرح کی ہو سکتے ہیں. ریمبر دس تھنگ, آپ ایفرٹ کر رہے ہو, سپوز کریں ایک کوڈ ہے, ایک چیز کا کوڈ ہے, وہ کوڈ لکھنے میں آپ ایفرٹ لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ٹاسک تھا. اس میں آپ جو ٹربل شوٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے 2 گھنٹے, وہ الگ چیز ہے. اس میں کوئی بگ آ جاتا ہے, اس کو بگ کو ریموو کرنے میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے, آپ کی لائٹ چلی جاتی. آپ ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں کتنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہو, تو وہ ایفرٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیشن میں آپ کو ہیلپ کرے گی. 3 پوائنٹ ایسٹیمیٹس. ہم نے پی ڈی ایم یہ سارے مختلف قسم کے ایسٹیمیٹس, اس کے ڈیوریشن, ہم نے ڈیوریشن ایسٹیمیٹس وغیرہ یہ چیزیں پڑھی ہیں. اب میں یہ 3 پوائنٹ ایسٹیمیٹ آپ کو تھوڑا سا یہاں تک بتا کے پھر اس لیکچر کو ہم یہاں پہ ریپ اپ کریں گے. انسٹیڈ آف پرووائڈنگ ایکٹیویٹی ایسٹیمیٹس ایز اے ڈسکریٹ نمبر سچ ایز 4 week, it's often helpful to create 3 point estimate. وہ ہوتا کیا ہے, آپ آسان الفاظ میں آپ ٹرینگلیٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو. ٹرینگلیٹ کیا ہوتا ہے, 1 2 3 مختلف جگہوں سے لا کے ایک جگہ پہ آپ ایک انفارمیشن ایسی کریٹ کرتے ہیں کہ جو تینوں کا یو کین سے اٹس این ایوریج کائنڈ آف اے تھنگ, ٹھیک ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں جی مجھے کام کرنے میں 4 ہفتے لگیں گے یا 2 ہفتے لگیں گے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ آپ نے اپنے ذہن میں بفر رکھا, کچھ رسک رکھے, کچھ یہ. لیکن اگر اس کو آپ تھوڑا سا لاجیکلی کسی کیلکولیشن کی کسی فارمولا کے بیس پہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم 3 پوائنٹ ایسٹیمیٹ کہتے ہیں. ایسٹیمیٹ دیٹ انکلوڈز این آپٹمسٹک, most likely and pessimistic estimates such as 3 week for the optimistic, 4 week for the most likely and 5 week for the pessimistic estimates. 3 point estimates are needed for PERT and Monte Carlo simulation. آج کے لیکچر میں یہاں تک میں روکوں گا
اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کنٹینیوشن ہی لے کر چلیں گے، جہاں پہ ویل ٹاک اباؤٹ کہ آپ کے یہ مختلف ہم نے جو ٹائم مینجمنٹ کے جو پروسیسز تھے ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، اس کے مختلف جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، ان کے کانسیپٹس کو بلڈ کیا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ کے مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں. یہیں سے آپ اپنے انیشیشن سے بے شک شروع کرتے ہیں، لیکن ان مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا جو آپ اپنے ذہن میں اسپیکٹ رکھتے ہیں پراپر فارمولیٹ کرنے کے لیے یا لاجیکل ریلیشن شپ بنانے کے لیے، وہ آپ اپنے اسکیجولنگ سے کرتے ہیں. اسی سے آپ کے WBS سے انفیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ WBS آپ کو مختلف ریلیشن شپ بتاتا ہے، اس کے سیکوینسنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈپینڈنسیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ڈیوریشن، کاسٹ اسٹیمیشن، ریسورس اسٹیمیشن، ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے اسکیجولنگ میں یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے ایک پراپر موسٹ ریئلسٹک آپ اپنا ایک اسکیجول یا اینڈ ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. we'll talk about rest of the points inshallah in our next class. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.